بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل پر اسمت زہرا زیدی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا اسلام کی مثال خاتون، اور اس کے مؤلف ہیں آیت اللہ ابراہیم امینی۔ آج ہم صفحہ نمبر 241 سے شروع کریں گے کہ جس کی ہیڈنگ ہے جناب فاطمہ کی قبر مبارک۔ اس سے پچھلے والے حصے میں ہم نے آپ کی وفات کا اور آپ کے کفن دفن کا اور آپ کی عمر اور اس کے علاوہ آپ کی تاریخ وفات ان سب کے متعلق باتیں کی تھی، اور ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں اس باب کو۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ خود جناب فاطمہ نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کی قبر مخفی رہے، اسی لیے حضرت علی نے آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا اور آپ کی قبر کو زمین سے ہموار کر دیا اور 40 تازہ قبروں کی صورت بنا دی تاکہ دشمن اشتباہ میں رہیں اور آپ کی حقیقی قبر کی جگہ معلوم نہ کر سکیں۔ گرچہ خود حضرت علی اور ان کی اولاد اور خاص اصحاب اور رشتہ دار آپ کی قبر کی جگہ جانتے تھے، لیکن انہیں جناب زہرا کی سفارش تھی کہ قبر کو مخفی رکھیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی حاضر نہ ہوتا تھا کہ آپ کی قبر کی نشاندہی کرتا، یہاں تک کہ ایسے قرائن اور آثار بھی نہیں چھوڑے گئے کہ جس سے آپ کی قبر معلوم کی جا سکے۔ ائمہ طاہرین یقینی طور سے آپ کی قبر سے آگاہ تھے، لیکن انہیں بھی اس بات کی اجازت نہ تھی کہ وہ اس راز الہی کو فاش کریں، لیکن اس کے باوجود اہل تحقیق نے اس کی جستجو میں کمی نہیں کی اور ہمیشہ اس میں بحث اور گفتگو کرتے رہے، لہٰذا بعض قرائن اور عمارت سے آپ کے دفن کی جگہ کو انہوں نے بتلایا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے ہی میں دفن ہیں۔ مجلسی نے محمد بن حمام سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے جناب فاطمہ کو رسول کے روضے میں دفن کیا ہے، لیکن قبر کے آثار کو بالکل مٹا دیا۔ نیز مجلسی نے جناب فضہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب فاطمہ کی نماز جنازہ روضہ رسول میں پڑھی گئی اور آپ کو رسول کے روضے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ شیخ طوسی نے فرمایا ہے کہ بظاہر جناب فاطمہ کو جناب رسول خدا کے روضے میں یا اپنے گھر میں دفن کیا گیا ہے۔ اس احتمال کے لیے مزید دلیل جو لائی جا سکتی ہے وہ روایت ہے کہ جو رسول خدا سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ریفرنس ہے بحر الانوار جلد 43 صفحہ 185۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ لکھا ہے کہ حضرت علی نے روضہ پیغمبر پر فاطمہ کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پیغمبر کو مخاطب کیا اور فرمایا، میرا اور آپ کی دختر کا آپ پر سلام ہو جو آپ کے جوار میں دفن ہے۔ اس کے علاوہ مجلسی نے ابن بابیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک یہ بات صحیح ہے کہ جناب فاطمہ کو اپنے گھر میں دفن کیا گیا تھا، اور جب بنی امیہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی تو جناب فاطمہ کی قبر مسجد میں آ گئی۔ مجلسی نے محمد بن ابی نصر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جناب ابو الحسن سے پوچھا کہ جناب فاطمہ کی قبر کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر میں مدفون ہیں اور بعد میں مسجد میں آ گئی ہیں جب مسجد کی توسیع کی گئی۔ اس کے علاوہ صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ جناب فاطمہ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ سید مرتضیٰ نے بھی عیون المعجزات میں یہی قول اختیار کیا ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب فاطمہ بقیع میں مدفون ہیں۔ یہ مطلب شاید اس لیے سمجھا گیا ہو کہ حضرت علی نے 40 تازہ قبریں بقیع میں بنائی تھیں، اور جب بعض نے ان قبروں میں جناب فاطمہ کے جنازے کو نکالنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی خشمناک اور غصے میں آ گئے تھے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی بھی دے دی تھی۔ بس معلوم ہوتا ہے کہ ان قبروں میں سے ایک قبر جناب زہرا کی تھی۔ اس کے علاوہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بعض نے لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کو عقیل کے گھر کے قریب دفن کیا گیا تھا۔ آپ کی قبر سے راستے تک 7 ذرا کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب فاطمہ کی قبر عقیل کے گھر کے قریب واقع ہے۔ ان 4 احتمالات میں سے پہلا اور دوسرا احتمال ترجیح رکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 244 سے ہم حصہ ہفتم کا آغاز کرتے ہیں، اور اس حصے کا نام ہے
حضرت زہرا کا جناب ابو بکر سے اختلاف اور اس کی تحقیق۔ واقعہ فدق اور جناب زہرا کا جناب ابو بکر سے اختلاف اور نزاع صدر اسلام سے لے کر آج تک ہمیشہ علماء اور دانشمندوں کے درمیان مورد بحث اور تحقیق رہا ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ان تمام مباحث کا ذکر کرنا، جبکہ اس کتاب کی غرض جناب فاطمہ کی زندگی کے ان واقعات کی تشریح کرنی ہے جو لوگوں کے لیے عملی درس ہوں، بہت زیادہ مناسبت نہیں رکھتا، اور ہم پہلے سادہ اور مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ بھی کر چکے ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ ایک سطح کی معلومات نہیں رکھتے، بلکہ ان میں بعض حضرات محقق ہوا کرتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اس حساس اور مبہم موضوع پر جو صدر اسلام سے مورد بحث رہا ہے، زیادہ تحقیق اور دقت کی جانی چاہیے، اور اس واقعے کو علمی لحاظ سے مورد بحث اور تحقیقی لحاظ سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم اس حصے کو سابقہ بحث کی بنسبت تفصیل سے بحث کرنے کے لیے اس موضوع میں وارد ہو رہے ہیں، تاکہ اس موضوع پر زیادہ بحث کی جا سکے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اختلاف اور نزاع کا موضوع۔ جو لوگ اس بحث میں وارد ہوئے ہیں، اکثر نے صرف فدق کے اطراف میں بحث کی ہے کہ گویا نزاع اور اختلاف کا موضوع صرف فدق میں منحصر ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر کافی اشکالات اور ابہام پیدا ہو گئے ہیں۔ لیکن جب اصلی مدارک کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اختلاف کا موضوع صرف فدق میں منحصر نہیں ہے، بلکہ بعض دوسرے امور میں بھی اختلاف اور نزاع موجود ہے۔ مثلاً جناب عائشہ نے نقل کیا ہے کہ فاطمہ نے کسی کو ابو بکر کے پاس بھیجا اور اپنے باپ کی میراث کا مطالبہ کیا۔ جناب فاطمہ نے اس وقت کئی چیزوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اول پیغمبر کے وہ اموال جو مدینہ میں موجود تھے، دویم فدق، سوم خیبر کا باقی ماندہ خمس۔ جناب ابو بکر نے جناب فاطمہ کو جواب بھجوایا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم سے باقی رہ جائے وہ صدقہ ہوگا، اور آل محمد بھی اس سے ارتزاق کر سکیں گے۔ خدا کی قسم، میں رسول خدا کے صدقات کو تغیر نہیں دوں گا اور اس کے مطابق عمل کروں گا۔ جناب ابو بکر تیار نہ ہوئے کہ کوئی چیز جناب فاطمہ کو دیں، اسی لیے جناب فاطمہ ان پر غضبناک ہوئیں اور آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وفات تک ان سے گفتگو اور کلام نہ کیا۔ یہ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 217۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے جناب ابو بکر کو پیغام دیا کہ کیا تم رسول خدا کے وارث یا ان کے رشتہ دار اور اہل ہو؟ جناب ابو بکر نے جواب دیا کہ وارث ان کے اہل اور رشتہ دار ہیں۔ جناب فاطمہ نے فرمایا کہ بس رسول خدا کا حصہ غنیمت سے کہاں گیا؟ جناب ابو بکر نے کہا کہ میں نے آپ کے والد سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدا نے پیغمبر کے لیے طمع خوراک قرار دیا ہے، اور جب اللہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے تو وہ مال ان کے خلیفہ کے لیے قرار دے دیتا ہے۔ میں آپ کے والد کا خلیفہ ہوں، مجھے چاہیے کہ اس مال کو مسلمانوں کی طرف لوٹا دوں۔ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 219۔ عروہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ کا اختلاف اور نزاع جناب ابو بکر سے فدق اور ذی القربہ کے حصے کے مطالبے کے سلسلے میں تھا، لیکن جناب ابو بکر نے انہیں کچھ بھی نہ دیا اور ان کو خدا کے اموال کا جز قرار دے دیا۔ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ نمبر 231۔ جناب حسن بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر نے جناب فاطمہ اور بنی ہاشم کو ذی القربہ کے سہم اور حصے سے محروم کر دیا اور اسے سبیل اللہ کا حصہ قرار دے کر ان سے جہاد کے لیے اسلحہ اور اونٹ اور خچر خریدتے تھے۔ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 231۔ ان مطالب سے معلوم ہو جائے گا کہ حضرت فاطمہ فدق کے علاوہ بعض دوسرے موضوعات میں، جیسے کہ رسول خدا کے ان اموال میں
جو مدینے میں موجود تھے، اور خیبر کے خمس سے جو باقی رہ گیا تھا، اور غنائم سے رسول خدا کے سہم اور ذی القربہ کے سہم میں بھی جناب ابوبکر کے ساتھ نظر رکھتی تھیں، لیکن بعد میں یہ مختلف موضوع خلط ملط کر دیے گئے، جن کی وجہ سے جناب فاطمہ کے اختلاف اور نزاع میں ابہامات اور اشکالات رونما ہو گئے۔ حقیقت اور اصل مذہب کے واضح اور روشن ہو جانے کے لیے ضروری ہے تمام موارد نزاع کو ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا کیا جائے اور ہر ایک میں علیحدہ بحث اور تحقیق کی جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر کے شخصی اموال۔ پیغمبر کی کچھ چیزیں اور مال ایسے تھے جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے اور آپ ہی اس کے مالک تھے، جیسے مکان اور اس کے وہ کمرے کہ جس میں آپ اور آپ کی ازواج رہتی تھیں، آپ کا شخصی لباس اور گھر کے اسباب جیسے فرش اور برتن وغیرہ، تلوار، زرہ، نیزہ، سواری کے حیوانات جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، اور وہ حیوان جو دودھ دیتے تھے جیسے گوسفند اور گائے وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے پیغمبر اسلام مالک تھے، اور یہ چیزیں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ ریفرنس ہے مناقب شہر ابن عاشوب جلد 1 صفحہ 168 اور کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 122۔ بظاہر اس میں کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں آپ کی ملکیت تھیں اور آپ کی وفات کے بعد یہ اموال آپ کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گئے۔ حسن بن علی وشاہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کیا رسول خدا نے فدق کے علاوہ بھی کوئی مال چھوڑا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مدینہ میں چند باغ تھے جو وقف تھے، اور 6 گھوڑے، 3 عدد ناقے کہ جن کے نام ازبا اور صیبہ اور دیباج تھے، 2 عدد خچر جن کا نام شہبہ اور دلدل تھا، 1 عدد گدھا بنام یافور، اور 2 عدد دودھ دینے والی گوسفند، اور 40 اونٹنیاں دودھ دینے والی، 1 تلوار ذوالفقار نامی، 1 زرہ بنام ذات الفصول، امامہ بنام صحاب، 2 عدد برد یمانی، 1 انگوٹھی، 1 عدد عصا بنام ممشوق، 1 فرش لیف کا، 2 عدد ابا، کئی چمڑے کے تکیے۔ پیغمبر یہ چیزیں رکھتے تھے۔ آپ کے بعد یہ تمام چیزیں جناب فاطمہ کی طرف سوائے زرہ، شمشیر، امامہ اور انگوٹھی کے منتقل ہو گئیں۔ تلوار، زرہ، امامہ اور انگوٹھی حضرت علی کو دیے گئے۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 122۔ پیغمبر کے وارث آپ کی ازواج اور جناب فاطمہ زہرا تھیں۔ تاریخ میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا کہ پیغمبر کے ان اموال کو ان کے ورثاء میں تقسیم کیا گیا تھا، لیکن بظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے امکانات آپ کی ازواج ہی کو دیے گئے تھے، جن میں وہ آپ کے بعد رہتی تھیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں یہ مکانات اپنی ازواج کو بخش دیے تھے، اور اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ کہا گیا ہے کہ خداوند عالم نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں رہتی رہو اور جاہلیت کے دور کی طرح باہر نہ نکلو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر ان کے تھے، تب تو اس میں رہنے کا حکم دیا ہے، ورنہ حکم اس طرح دیا جاتا کہ تم پیغمبر کے گھروں میں رہتی رہو۔ لیکن اہل تحقیق پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ یہ آیت اس مطلب کے ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی نسبت دے دینا عرفی گفتگو میں زیادہ ہوا کرتی ہے، اور صرف کسی چیز کا کسی طرف منسوب کر دینا اس کے مالک ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ مرد کی ملک کو اس کی بیوی اور اولاد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے تمہارا گھر، تمہارا باغ، تمہارا فرش، تمہارے برتن، حالانکہ ان تمام کا اصلی مالک ان کا باپ یا شوہر مرد ہوا کرتا ہے۔ کسی چیز کو منسوب کرنے کے لیے معمولی سی مناسبت بھی کافی ہوا کرتی ہے، جیسے کرائے پر مکان لے لینا یا اس میں رہ لینے سے بھی کہا جاتا ہے تمہارا گھر۔
چونکہ پیغمبر نے ہر ایک بیوی کے لیے ایک ایک کمرہ مخصوص کر رکھا تھا، اس لیے کہا جاتا تھا جناب عائشہ کا گھر، یا جناب ام سلمہ کا گھر، یا جناب زینب کا گھر، یا جناب ام حبیبہ کا گھر۔ لہٰذا اس آیت سے یہ مستفاد نہیں ہوگا کہ پیغمبر اکرم نے یہ مکانات ان کو بخش دیے تھے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی دلیل موجود نہیں جو یہ بتلائے کہ یہ مکان ان کی ملک میں تھا۔ لہٰذا کہنا پڑے گا کہ ازدواج نے یا تو مکانات اپنے ارث کے حصے کے طور پر لے رکھے تھے یا اصحاب پیغمبر کے احترام میں انہیں وہیں رہنے دیا جہاں وہ پیغمبر کی زندگی میں رہ رہی تھیں۔ جناب فاطمہ ان مکانوں کے ورثاء میں سے ایک تھیں۔ آپ نے بھی اسی لحاظ سے اپنے حق کا ان سے مطالبہ نہیں کیا اور انہی کو اپنا حصہ تا حیات دیے رکھا۔ خلاصہ اس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ رسول خدا نے اس قسم کے اموال بھی چھوڑے ہیں جو ورثاء کی طرف منتقل ہوئے اور ان کو قانونی وراثت اور آیات وراثت شامل ہوئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فدق۔ مدینہ کے اطراف میں ایک علاقہ ہے جس کا نام فدق ہے۔ مدینے سے وہاں تک 2 دن کا راستہ ہے۔ یہ علاقہ زیادہ زمانہ قدیم میں بہت آباد اور سرسبز اور درختوں سے پر تھا۔ معجم البلدان والے لکھتے ہیں کہ اس علاقے میں خرمے کے بہت درخت تھے اور اس میں پانی کے چشمے تھے جس سے پانی ابلتا تھا۔ ہم نے پہلے بھی ثابت کیا ہے کہ فدق کوئی معمولی اور بے ارزش علاقہ نہ تھا بلکہ آباد اور قابل توجہ تھا۔ یہ علاقہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ جب سن 7 ہجری کو خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا تو فدق کے یہودیوں نے اس سے مرعوب ہو کر کسی آدمی کو پیغمبر کے پاس روانہ کیا اور آپ سے صلح کرنے کی خواہش کی۔ ایک اور روایت میں نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم نے محیصہ بن مسعود کو ان یہودیوں کے پاس بھیجا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، البتہ صلح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جناب رسول خدا نے ان کی خواہش کو قبول فرمایا اور ان سے ایک صلح نامہ تحریر کیا۔ اس صلح کی وجہ سے فدق کے یہودی اسلام کی حفاظت اور حمایت میں آ گئے۔ صاحب فتوح البلدان لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے اس صلح میں فدق کی آدھی زمین پیغمبر کے حوالے کر دی۔ معجم البلدان لکھتے ہیں کہ فدق کے تمام باغات اور اموال اور زمین کا نصف پیغمبر کو دے دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس صلح کی قرارداد کی روح سے جو فدق کے یہودیوں اور پیغمبر کے درمیان قرار پائی تھی، تمام اراضی اور باغات اور اموال کا آدھا یہودیوں نے پیغمبر کو دے دیا تھا، یعنی یہ مال خالص پیغمبر کی ذات کا ہو گیا، کیونکہ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ علاقہ بغیر جنگ کیے پیغمبر کے ہاتھ آیا ہے۔ اسلام کے قانون کی رو سے جو علاقہ بھی بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ رسول کا خالص مال ہوا کرتا ہے۔ یہ قانون اسلام کے مسلمہ قانون میں سے ایک ہے اور قرآن مجید بھی یہی حکم دیتا ہے، جیسے کہ خداوند عالم قرآن مجید کی سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مال جو خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے عائد کر دیا ہے اور تم نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا تمام چیزوں پر قادر ہے۔ یہ اموال اللہ اور اس کے پیغمبر کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ فدق پیغمبر کے خالص اموال میں سے ایک تھا۔ یہ بغیر لڑائی کے پیغمبر کو ملا تھا اور پیغمبر اس کے خرچ کرنے میں تمام اختیارات رکھتے تھے۔ آپ حق رکھتے تھے کہ جس جگہ بھی مصلحت دیکھیں فدق کے مال کو خرچ کریں۔ آپ اس مال سے حکومت کا ادارہ کرنے میں بھی خرچ کرتے تھے۔ اگر کبھی اسلام کے اعلیٰ مصالح اور حکومت اسلامی کے مصالح اقتضا کرتے تو آپ کو حق تھا کہ فدق میں سے کچھ حصہ کسی کو بخش دیں تاکہ وہ اس کے منافع اور آمدنی سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ آپ کو حق تھا کہ فدق کے آباد کرنے کی عوض کسی کو بلا عوض یا معاوضے پر بھی دے دیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی کی اسلامی خدمات کے عوض اسے کچھ مال بخش دیں، اور یہ بھی کر سکتے تھے کہ فدق کی آمدنی سے کچھ حکومت اسلامی اور عمومی ضروریات پر خرچ کر دیں، اور یہ بھی حق رکھتے تھے کہ اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے لیے فدق کا کچھ حصہ مخصوص قرار دیں۔
بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے فدق کو اپنے اور اپنے خاندان کے معاش اور ضروریات زندگی کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ نے فدق کی بعض غیر آباد زمین کو اپنے دست مبارک سے آباد کیا اور اس میں خرمے کے درخت لگائے۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ جب متوکل عباسی نے فدق عبداللہ بن عمر بازیار کو بخش دیا تو اس میں اس وقت 11 خرمے کے وہ درخت موجود تھے جو جناب رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے اس میں لگائے تھے۔ جب کبھی فدق جناب فاطمہ کی اولاد کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ ان درختوں کے خرمے حاجیوں کو ہدیہ دیا کرتے تھے اور حاجی حضرات تبرک کے طور پر لے کر ان پر کافی احسان کیا کرتے تھے۔ جب یہی عبداللہ فدق پر مسلط ہوا تو اس نے بشر ابن امیہ کو حکم دیا کہ وہ تمام درخت کاٹ دے۔ جب وہ درخت کاٹے گئے اور کاٹنے والا بصرہ لوٹ آیا تو اس سے فالج ہو گیا تھا۔ ریفرنس ہے شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 217۔ پیغمبر کی عادت یہ تھی کہ فدق کی آمدنی سے اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات کے مطابق لے لیتے تھے اور جو باقی بچ جاتا تھا وہ بنی ہاشم کے فقراء اور ابن سبیل کو دے دیا کرتے تھے، اور بنی ہاشم کے فقراء کی شادی کرانے کے اسباب بھی اسی سے مہیا کرتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فدق جناب فاطمہ کے پاس۔ سب سے زیادہ مہم نزاع اور اختلاف جو جناب فاطمہ اور جناب ابو بکر کے درمیان پیدا ہوا فدق کا معاملہ تھا۔ حضرت فاطمہ مدعی تھیں کہ رسول خدا نے اپنی زندگی میں فدق انہیں بخش دیا تھا، لیکن جناب ابو بکر اس کا انکار کرتے تھے۔ ابتدا میں تو جھگڑا ایک عادی امر شمار ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس نے تاریخ کے ایک اہم واقعے اور حساس حادثے کی صورت اختیار کر لی، جس کے آثار اور نتائج جامعہ اسلامی کے سالوں تک دامنگیر ہوئے اور اب بھی ہیں۔ اس نظام میں جو بھی حق ہے وہ اچھی طرح واضح اور روشن ہو جائے، لہذا چند مطالب کی تحقیق ضروری ہے۔ پہلا مطلب، کیا پیغمبر کو دولت اور حکومت کے اموال اپنی بیٹی کو بخش دینے کا حق تھا یا نہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ واضح رہے کہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ انفال اور خمس اور اس طرح کے اموال حکومت اسلامی کے مال شمار ہوتے ہیں اور حاکم اسلامی صرف اس پر کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی مال نہیں ہوتا۔ اسی نظریے کے صاحب کتاب بھی معلوم ہوتے ہیں، گرچہ یہ نظریہ شیعہ علماء کی اکثریت کے نزدیک غلط ہے اور خود ائمہ طاہرین کے اقدام سے بھی یہ نظریہ غلط ثابت ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے ظواہر سے بھی اس نظریے کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ ان تمام سے ان اموال کا پیغمبر اور امام کا شخصی اور ذاتی مال ہونا معلوم ہوتا ہے، نہ منصب اور حکومت کا۔ لیکن صاحب کتاب اپنے نظریے کے مطابق فدق کے قضیے کو حل کر رہے ہیں۔ مترجم، یہاں پر بریکٹ کلوز ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مترجم اس کتاب کے ہیں حجت الاسلام اختر عباس، یہ ان کی الفاظ ہیں جو بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ غنائم اور دوسرے حکومت کے خزانے تمام مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں اور حکومت کی زمین کو حکومت کی ملکیت میں ہی رہنا چاہیے، لیکن ان کی آمدنی کو عام ملت کے منافع اور مصالح پر خرچ کرنا چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر کے لیے جو ہر خطا اور لرزش سے معصوم تھے، ممکن ہی نہ تھا کہ وہ فدق کو جو خالص آپ کا ملک تھا اپنی بیٹی زہرا کو بخش دیتے۔ لیکن اس اعتراض کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ انفال اور اموال حکومت کی بحث ایک بہت وسیع و عریض بحث ہے کہ جو ان اوراق میں تفصیل کے ساتھ تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن اسے مختصر اور نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہاں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ فدق بھی غنائم اور عمومی اموال میں ایک تھا اور اس کا تعلق نبوت اور امامت کے منصب سے تھا، یعنی اسلامی حاکم شرع سے تعلق رکھتا تھا، لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ ان اموال میں سے تھا جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، اور نصوص اسلامی کے مطابق اور پیغمبر کی سیرت کے لحاظ سے اس قسم کے اموال جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئیں یہ پیغمبر کے خالص مال شمار ہوتے ہیں۔
البتہ خالص اموال کو بھی یہ کہا جائے کہ آپ کا شخصی مال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا تعلق بھی حاکم اسلامی اور حکومت سے ہوتا ہے، تب بھی اس قسم کے مال کا ان عمومی اموال سے جو دولت اور حکومت سے متعلق ہوتے ہیں بہت فرق ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس قسم کے مال کا اختیار پیغمبر کے ہاتھ میں ہے اور آپ اس قسم کے اموال میں تصرف کرنے میں محدود نہیں ہوا کرتے، بلکہ آپ کو اس قسم کے اموال میں بہت وسیع اختیارات حاصل ہوا کرتے ہیں، اور اس کے خرچ کرنے میں آپ اپنی مصلحت اندیشی اور ثواب دید کے پابند اور مختار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر عمومی مصلحت اس کا تقاضا کرے تو آپ اس کا کچھ حصہ ایک شخص کو یا کئی افراد کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس منافع سے بہرہ مند ہوں۔ اس قسم کے تصرفات کرنا اسلام میں کوئی اجنبی اور پہلا تصرف نہیں ہوگا، بلکہ رسول خدا نے اپنی اراضی خالص سے کئی اشخاص کو چند زمین کے قطعات دیے تھے، جسے اصطلاح میں اقطاع کہا جاتا ہے۔ بلازری نے لکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے چند قطعات بنی نصیر اور جناب ابو بکر اور جناب عبد الرحمن بن عوف اور جناب ابو دجانہ وغیرہ کو عنایت فرما دیے تھے۔ ریفرنس ہے فتوح البلدان جلد نمبر 31۔ ایک جگہ اور اسی بلازری نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے بنی نظیر کی زمینوں میں سے ایک قطع زمین کا ماہ خرمے کے درخت کے زبیر ابن عوام کو دے دیا تھا۔ ریفرنس فتوح البلدان صفحہ نمبر 34۔ بلازری لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے زمین کا ایک قطع کہ جس میں پہاڑ اور معدن تھا جناب بلال کو دے دیا تھا۔ ریفرنس سیم بک ہے فتوح البلدان صفحہ نمبر 27۔ بلازری لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے زمین کے 4 خطے علی ابن ابی طالب کو عنایت فرما دیے تھے۔ اس کا بھی ریفرنس سیم کتاب کا سیم پیج۔ بس اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ حاکم شرع اسلامی کو حق پہنچتا ہے کہ زمین خالص سے کچھ مقدار کسی معین آدمی کو بخش دے تاکہ وہ اس کے منافع سے استفادہ کر سکے۔ پیغمبر نے بھی بعض افراد کے حق میں ایسا عمل انجام دیا ہے۔ حضرت علی اور جناب ابو بکر اور جناب عمر اور جناب عثمان اس قسم کی بخشش سے نوازے گئے تھے۔ بنابراین قوانین شرع اور اسلام کے لحاظ سے کوئی معنی موجود نہیں کہ رسول خدا فدق کی اراضی کو جناب زہرا کو بخش دیں۔ صرف اتنا مطلب رہ جائے گا کہ آیا جناب رسول خدا نے فدق جناب فاطمہ کو بخشا بھی تھا یا نہیں، تو اس کے اثبات کے لیے وہ اخبار و روایات جو ہم تک پیغمبر کی پہنچی ہیں کافی ہیں کہ آپ نے فدق جناب فاطمہ کو بخش دیا تھا۔ نمونے کے طور پر ابو سعید خضری کی روایت ہے کہ جب یہ آیت وآت ذی القربیٰ نازل ہوئی تو رسول خدا نے جناب فاطمہ سے فرمایا کہ فدق تمہارا مال ہے۔ ریفرنس ہے کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 102 اور در منصور جلد 4 صفحہ 177۔ عطیہ نے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت وآت ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی تو جناب رسول خدا نے جناب فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور فدق آپ کو دے دیا۔ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فدق جناب فاطمہ کو دے دیا تھا۔ ان دونوں کا ریفرنس موجود ہے کتاب کشف الغمہ کی جلد 2 صفحہ 102 پر۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب یہ آیت وآت ذی القربیٰ حقہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے فرمایا کہ مسکین میں جانتا ہوں کہ ذی القربیٰ کون ہے۔ جبرائیل نے عرض کی آپ کے اقربا ہیں۔ بس رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین اور جناب فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دستور اور حکم دیا ہے کہ میں تمہارا حق دوں، اسی لیے فدق تم کو دیتا ہوں۔ ریفرنس ہے تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 376۔ ابان بن تغلب نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی کہ آیا رسول خدا نے فدق جناب فاطمہ کو دیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ فدق تو خدا کی طرف سے جناب فاطمہ کے لیے ہی معین ہوا تھا۔ اس کا بھی سیم کتاب سے ریفرنس ہے۔
امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جناب فاطمہ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں اور ان کو فدق کا مطالبہ کیا۔ جناب ابوبکر نے کہا اپنے مدعا کے لیے گواہ لاؤ۔ جناب ام ایمن گواہی کے لیے حاضر ہوئیں تو ابوبکر نے ان سے کہا کہ کس چیز کی گواہی دیتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ جبرائیل جناب رسول خدا کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَى ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ پیغمبر نے جبرائیل سے فرمایا کہ خدا سے سوال کرو کہ ذی القربہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کی کہ فاطمہ ذی القربہ ہیں، پس رسول خدا نے فدق فاطمہ کو دے دیا۔ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ جب آیت وَآتَى ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوئی، جناب رسول خدا نے فدق جناب فاطمہ کو دے دیا۔ اس قسم کی روایات سے جو اس آیت کی شان نزول میں وارد ہوئی ہیں مستفاد ہوتا ہے کہ جناب رسول خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے کہ فدق کو بعنوان ذی القربہ جناب فاطمہ زہرا کے اختیار میں دے دیں، تاکہ اس ذریعے سے حضرت علی کی اقتصادی حالت کہ جس نے اسلام کے راستے میں جہاد اور فداکاری کی ہے مضبوط رہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ ذی القربہ والی آیت کے جس کا ذکر ان حدیث میں ہوا ہے سورہ اسراء کی آیت ہے اور سورہ اسراء کو مکی صورت میں شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ فدق تو مدینے میں اور خیبر کی فتح کے بعد دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے جواب میں دو مطلب میں سے ایک کو اختیار کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ گرچہ سورہ اسراء مکی ہے مگر 5 آیتیں اس کی مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اور آیت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اور آیت أُولَٰئِکَ الَّذِینَ یدعون اور آیت اقیموا الصلاۃ اور آیت ذی القربہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ذی القربہ کا حق تو مکے میں تشریح ہو چکا تھا لیکن اس پر عمل ہجرت کے بعد کرایا گیا۔ صفحہ نمبر 260 پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اگلی ہیڈنگ پڑھیں گے جو ہے فدق کے دینے کا طریقہ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔